پاور، اوبیڈینس اور انسانی ذہانیت کی وہ حیرت انگیز صلاحیت جو کسی بھی آرڈر کو فالو کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، چاہے اس کا نتیجہ کسی اور کی سفرنگ کی صورت میں ہی کیوں نہ نکلتا ہو۔ دو سائیکولوجیکل ایکسپریمنٹس جو تاریخ میں سب سے زیادہ کنٹروورشل رہے، فلپ زمبارڈو کا اسٹینفورڈ پریزن ایکسپریمنٹ اور اسٹینلے ملگریم کا اوبیڈینس اسٹڈی، یہ دونوں ہمیں دکھاتے ہیں just how easily people can become agents of harm۔ لیکن ان دونوں ایکسپریمنٹس میں کیا فرق ہے اور یہ ہمیں انسانی فطرت کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ شروع کرتے ہیں ملگریم سے۔ 1961 کا زمانہ تھا، ایک ایسا ایکسپریمنٹ جو ایک حیرت انگیز سوال کا جواب ڈھونڈ رہا تھا۔ سوال کچھ یوں تھا کہ کیا عام لوگ صرف ایک اتھارٹی فگر کے کہنے پر کسی پر ظلم کر سکتے ہیں؟ پارٹیسپینٹس کو کہا گیا کہ یہ ایک لرننگ ایکسپریمنٹ ہے، ان کا کام صرف اتنا ہے کہ اگر لرنر غلط جواب دے تو اسے ایک الیکٹرک شاک دیا جائے۔ ہر غلطی کے ساتھ وولٹیج بڑھتا رہا، لیکن جو شخص شاک ریسیو کر رہا تھا وہ صرف ایک ایکٹر تھا، اس کی چیخیں، دکھ اور آخری خاموشی صرف ایک ناٹک تھا۔ جسٹ ایکٹنگ، نتھنگ لیس اور مور۔ اور پھر بھی زیادہ تر لوگ شوق دیتے رہے، صرف اس لیے کیونکہ ایک وائٹ لیب کوٹ پہنے شخص کہہ رہا تھا "The experiment requires that you continue"۔ 1971 فلپ زمبارڈو اس کانسیپٹ کو اور ایکسٹریم پہ لے گئے۔ اسٹینفورڈ پریزن ایکسپریمنٹ، جس میں 24 ینگ مین پارٹیسپینٹ رینڈملی پرزنرز اور گارڈز بنائے گئے، اور صرف چند گھنٹوں میں سب بدل گیا۔ سارے گارڈز ظالم بن گئے، پرزنرز ٹوٹ گئے۔ صرف 6 دن بعد ایکسپریمنٹس کو روکنا پڑا۔ تو اصل فرق کیا ہے ملگریم اور زمبارڈو کے ایکسپریمنٹ میں؟ ملگریم کا ایکسپریمنٹ اوبیڈینس کے بارے میں تھا کہ لوگ صرف ایک آرڈر کی وجہ سے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ زمبارڈو کا ایکسپریمنٹ پاور کے بارے میں تھا کہ جب انسان کو بنا کسی ریسٹرکشن کے اتھارٹی ملتی ہے تو وہ خود ظالم بن جاتا ہے۔ دونوں ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ اگر حالات ٹھیک نہ ہوں تو اچھے لوگ بھی برے کام کر سکتے ہیں۔ پاور، کنٹرول اینڈ ان ایکسپیکٹڈ ڈارکنیس ود ان دا ہیومن نیچر۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر آپ کو صرف ایک یونیفارم دی جائے تو آپ کا بیہیویئر بدل سکتا ہے؟ 1971 میں سائیکالوجسٹ فلپ زمبارڈو نے ایک شاکنگ ایکسپریمنٹ کنڈکٹ کیا، دا اسٹینفورڈ پریزن ایکسپریمنٹ۔ آبجیکٹو بہت سمپل تھا، He wants to see what happens when ordinary people are placed in position of power and authority۔ 24 نارمل مینٹلی اسٹیبل اسٹوڈنٹس کو رینڈملی ڈیوائڈ کیا گیا، ہاف بیکم پرزنرز، ہاف بیکم گارڈز۔ ایک فیک جیل اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے بیسمنٹ میں سیٹ اپ کیا گیا، اور ایکسپریمنٹس کو 14 دن تک چلنا تھا، لیکن صرف کچھ ہی دنوں میں سب کچھ کنٹرول سے باہر چلا گیا۔ گارڈز جو صرف نارمل اسٹوڈنٹس تھے ریپڈلی ایگریسو ہوتے گئے، ان کے ایکشنز بہت کریول ہوتے گئے۔ پرزنرز کو سائیکولوجیکلی ٹارچر کیا گیا، ان کی انسلٹ کی گئی، ان کو ڈپرائیو رکھا گیا اور ان کو پنشمنٹس دی گئیں۔ یہاں پر عجیب بات یہ تھی کہ کسی نے بھی گارڈز کو فورس نہیں کیا تھا، کوئی ریسٹرکٹ آرڈر نہیں تھے، صرف سچویشن نے ان کے اندر کی ڈارکنیس کو ایکسپوز کر دیا۔ پرزنرز بھی کمپلیٹلی چینج ہو گئے، دے بیکم پیسو، ڈپریسو اینڈ ایموشنلی بروکن۔ ان میں سے کچھ لوگ اتنے سائیکولوجیکلی ڈسٹریس ہو گئے کہ ان کو ایکسپریمنٹ چھوڑنا پڑا۔ فائنلی صرف 6 دن کے اندر ایکسپریمنٹ کینسل کر دیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صرف ایک ایکسپریمنٹ تھا یا ایک ریئلٹی چیک؟ زمبارڈو کا یہ ریسرچ پروو کرتا ہے کہ انسان کا بیہیویئر صرف اس کی پرسنالٹی کا رزلٹ نہیں ہوتا، بلکہ انوائرمنٹ بھی ایک انسان کو کمپلیٹلی چینج کر سکتا ہے۔ The Lucifer Effect When Good Turns Evil۔ زمبارڈو کا اسٹینفورڈ پریزن ایکسپریمنٹ صرف ایک ریسرچ نہیں
بلکہ ایک کتاب کا حصہ بنا، دی لوسیفر ایفیکٹ۔ اس کتاب میں زمبارڈو نے یہ بتایا کہ انسان اپنے حالات کا غلام ہے۔ جب ایک انسان کو پاور ملتی ہے تو وہ خود کو نہیں دیکھتا، وہ صرف اپنی نئی پہچان دیکھتا ہے، a guard, an authority figure, a ruler۔ اور اسی وجہ سے ریئل ورلڈ میں بھی ڈکٹیٹرز، وار کرمنلز اور وائلنٹ لیڈرز صرف ایک آرڈنری انسان سے شروع ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایکسپیریمنٹ نہیں تھا، یہ ایک ریئلٹی چیک تھا۔ دا بلائنڈ اوبیڈینس۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ کسی کو ہرٹ کریں صرف اسی لیے کیونکہ ایک اتھارٹی فگر نے کہا ہے، تو کیا آپ مانیں گے؟ 1961 میں سائیکالوجسٹ اسٹینلے ملگریم نے ایک شاکنگ ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا، دا اوبیڈینس اسٹڈی۔ اس وقت نیازی وار کرائمز کا ٹرائل چل رہا تھا اور ایک بندہ سوال اٹھا رہا تھا، کیا لوگ صرف آرڈرز فالو کرتے ہیں چاہے وہ امورل ہی کیوں نہ ہو؟ تو یہ جاننے کے لیے ملگریم نے ایک ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کیا۔ پارٹیسپینٹس کو ایک لرننگ ٹیسٹ کا پارٹ بنایا گیا۔ ان کا رول سمپل تھا، اگر لرنر غلط جواب دے تو اس کو الیکٹرک شاک دینا ہے۔ لیکن یہاں ایک ٹوسٹ تھا، لرنر اصل میں ایک ایکٹر تھا اور شاکس ریئل نہیں تھے۔ ایکسپیریمنٹ شروع ہوا، ہر غلط جواب پر شاک کا وولٹیج بڑھتا گیا، 45 وولٹ سے لے کے 450 وولٹس تک۔ اور پھر لرنر چیخنے لگا، دکھ سے چلانے لگا، پلیز اسٹاپ، آئی کانٹ ٹیک اٹ اینی مور۔ لیکن اتھارٹی فگر، ایک آدمی وائٹ لیب کوٹ میں، بس ایک لائن ریپیٹ کرتا رہا، The experiment requires that you continue۔ اور شوکنگ بات یہ تھی کہ 65% لوگوں نے 450 وولٹس تک شاک دینا کنٹینیو رکھا، صرف اس لیے کیونکہ ایک اتھارٹی فگر نے کہا تھا۔ یہ ایکسپیریمنٹ ایک ڈسٹربنگ ریئلٹی ایکسپوز کرتا ہے، The role of de-individuation and group psychology۔ انسانی بیہیویئر اکیلے شخص سے زیادہ گروپ کے اندر بدلتا ہے۔ جب لوگ ایک گروپ کا حصہ بنتے ہیں، ان کی اپنی پرسنل آئیڈینٹی ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ صرف ایک گارڈ اور پرزنر رہ گئے تھے، ان کا نام، ان کی موریلٹی اور ان کا سب کچھ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا تھا۔ اور شاید اسی وجہ سے موب وائلنس بھی ہوتا ہے۔ پاور کرپٹس، وائی ایون گڈ پیپل ابیوز اتھارٹی۔ ہم سب سوچتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں یہ سب نہ کرتا، لیکن سچ یہ ہے کہ جب انسان کو بنا کسی ریسٹرکشن کے پاور ملتی ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جب لوگ اکاؤنٹیبلٹی فیل نہیں کرتے، وہ ہر حد پار کر سکتے ہیں۔ اس کا پروف صرف زمبارڈو کا ایکسپیریمنٹ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جگہ ہے جہاں اتھارٹی ان چیکڈ ہوتی ہے، ورک پلیسز، اسکولز، فیملیز، یعنی ہر جگہ۔ زمبارڈو ایکسپیریمنٹ صرف ایک سیمولیشن تھا، لیکن ریئل پریزنس میں یہ روز ہوتا ہے۔ پولیس بریوٹیلٹی، جیل کا خوفناک سسٹم، ایون ملٹری کیمپس۔ جب ایک شخص کو دوسرے انسان کی اتھارٹی دی جاتی ہے تو وہ شخص اپنی اصلیت کھو دیتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ابو غریب پریزن اسکینڈل ہے، اور آج بھی دنیا بھر میں جیلز میں، ڈیٹینشن سینٹرز میں وہی سائیکولوجیکل پیٹرنز ریپیٹ ہوتے ہیں۔ دونوں ایکسپیریمنٹس، اسٹینفورڈ پریزن ایکسپیریمنٹ، زمبارڈو اور ملگریمز اوبیڈینس اسٹڈی، سائیکالوجی کے بہت فیمس اور کنٹروورشل اسٹڈیز ہیں، لیکن ان دونوں پر بہت زیادہ کرٹیسزم بھی کیے گئے ہیں۔ ایک کرٹیسزم یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹ پراپر سائنٹیفک کنٹرول فالو نہیں کرتا تھا، کوئی کلیئر ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ یا سسٹمیٹک ویریبلز کنٹرول نہیں کیے گئے۔ زمبارڈو خود وارڈن بن کر، جو ایک نیوٹرل آبزرور کے لیے ان ایتھیکل تھا۔ کریٹکس کا کہنا ہے کہ گارڈز اور پریزنرز اپنے رولز یعنی ایکٹ کر رہے تھے، نہ کہ نیچرلی ری ایکٹ کر رہے تھے۔ خود گارڈز نے بھی لیٹر ایڈمٹ کیا کہ انہوں نے زمبارڈو کو امپریس کرنے کے لیے ایکسٹریم بیہیویئرز دکھائے۔
ایکسپریمنٹ میں پرزنرز کو ایکسٹریم ڈسٹریس کا سامنا کرنا پڑا۔ انفارمڈ کانسنٹ کلیئر نہیں تھا۔ پارٹیسپینٹس کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ اس لیول کا ابیوز ہونے والا ہے۔ رائٹ ٹو وڈرو کا آپشن ویک تھا۔ جب پرزنرز نے ایکسپریمنٹ چھوڑنا چاہا تو ان کو ڈسکریج کیا گیا۔ اور ملگریم اوبیڈینس ایکسپریمنٹ کے بارے میں کہا گیا کہ پارٹیسپینٹس کو بتایا گیا تھا کہ یہ ایک لرننگ ایکسپریمنٹ ہے، ایک لرننگ اسٹڈی ہے، جبکہ اصل ایکسپریمنٹ اوبیڈینس ٹیسٹ کا تھا، جو کہ پراپر ایک ڈسپشن ہے۔ شوق ریئل نہیں تھے، لیکن پارٹیسپینٹس کو یہ فیکٹ نہیں بتایا گیا، جو کہ ایتھیکلی پرابلمیٹک تھا۔ پارٹیسپینٹس ایموشنل بریک ڈاؤن تک پہنچ گئے۔ کچھ لوگوں کو ریئلائزیشن کے بعد گلٹ اور شیم کا سامنا کرنا پڑا۔ ایکسپریمنٹس کا لانگ ٹرم ایفیکٹ کا کوئی پراپر فالو اپ نہیں کیا گیا۔ ان دونوں ایکسپریمنٹس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ملگریم کی اسٹڈی یہ دکھاتی ہے کہ صحیح کنڈیشنز میں آرڈنری لوگ بھی ایکسٹریم آرڈرز ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو ایک اتھارٹی فگر نے کہا ہے۔ اور زمبارڈو کا ایکسپریمنٹ یہ پروف کرتا ہے کہ پاور خود انسان کو کرپٹ کر سکتی ہے، ایون بنا کسی ڈائریکٹ آرڈرز کے۔ صرف ایک انوائرمنٹ بھی انسان کا بیہیویئر بدل سکتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کل کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ایسے ہی ریئیکٹ کریں گے؟ کیا لوگ آج بھی بلائنڈلی آرڈر فالو کرتے ہیں؟ کیا اتھارٹی اب بھی مس یوزڈ ہوتی ہے؟ یا ہم ہسٹری سے کچھ سیکھ چکے ہیں؟ آپ کا کیا ماننا ہے؟ آپ کیا بلیف سسٹم رکھتے ہیں کہ اگر آپ اس ایکسپریمنٹ کا حصہ ہوتے تو آپ اوبے کرتے یا ریزسٹ کرتے؟ ڈو لیٹ اس نو ان کامنٹ سیکشن، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔